الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ خلاصۃ الناو کے سبق نمبر 16 اس اسماء موصول کے بارے میں ہے، اس کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس میں موصول جو ہے اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں استاد صاحب پہلے۔ جو اسم بعد والے جملے سے مل کر کلام کا جز بنے اسے اسم موصول کہتے ہیں۔ تو جو اسم بعد والے جملے کے ساتھ مل کر کلام کا جز بنے اسے اسم موصول کہتے ہیں، اور اسم موصول کے بعد والے جملے کو صلہ کہتے ہیں۔ جیسے جاء الذی نصر۔ اب اس جملے کے اندر آپ دیکھیں تو جاء فعل ہے اور الذی اسم موصول ہے۔ کیوں اسم موصول ہے؟ اس وجہ سے کہ اس کے بعد جو آنے والا جملہ ہے اس کے ساتھ مل کر یہ کلام کا جز بن رہا ہے۔ اس کے ساتھ بعد کون سا جملہ آ رہا ہے؟ الذی کے بعد دیکھیں تو آپ ناصرہ آ رہا ہے، اور ناصرہ جو ہے ناصرہ فعل ہے اور اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بنے گا۔ تو الذی کے بعد جملہ آ رہا ہے جس کے ساتھ مل کر یہ اسم موصول اپنے صلے سے مل کر یہ جاء فعل کا فاعل بنے گا۔ لہٰذا پیچھے جو ایک جملہ ہے جس جملے کا یہ جز بن رہا ہے، اس وجہ سے الذی ہوا اسم موصول، اور جو الذی کے بعد جملہ آ رہا ہے وہ کیا ہوا؟ صلہ اس کا۔ اسماء موصول جس طرح سے اس میں اشارات ہے مذکر مؤنث کے لیے اور واحد تثنیہ جمع کے لیے، اسی طرح سے اسماء موصولہ بھی ہوتے ہیں۔ وہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں الذی، اللذانی، اللذینی اور اللاتی، الذین اور الاولائی۔ اب الذی واحد کے لیے، اللذانی، اللذینی یہ دونوں معرب ہیں، حالت رفیع اور حالت نصبی و جری ہے ان کی۔ اللذانی حالت رفیع اور اللذینی حالت نصبی و جری۔ اچھا، اس حالت نصبی و جری اور حالت رفیع اس سے پریشان مت ہوں، انشاءاللہ عز و جل قریب ہی اس کا سبق آ رہا ہے جس کے اندر اس بات کی وضاحت ہوگی کہ حالت جری کیا ہوتی ہے، حالت رفعی کیا ہوتی ہے اور حالت نصبی کیا ہوتی ہے وغیرہ، یہ سب کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ اس کے بعد الذین یہ جمع ہے اور الاولا یہ بھی جمع ہے، دونوں طرح سے اس کی جمع آتی ہے۔ مؤنث کے لیے آئیں تو اللتی، اللتانی، اللتینی اور اللاتی، اللواتی۔ اللاتی اور اللواتی دونوں جو ہے یہ مؤنث کے لیے جمع آتی ہے۔ تنبیہ بیان کر رہے ہیں، اسماء اشارہ اسماء موصولات جو ہیں الذی، اللذانی کے علاوہ، اللتی، اللذی جو ہے اس کے علاوہ من اور ما اور ایون یہ بھی اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں اسم موصول کے طور پر۔ من اور ما کے لیے فرما رہے ہیں کہ من اور ما بھی اسم موصول ہیں اور یہ واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث سب کے لیے آتے ہیں۔ من اور ما جو ہیں یہ اسم موصول کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، لیکن الذی کی طرح ان کے تثنیہ اور جمع نہیں بنتے، بلکہ تثنیہ اور جمع کے لیے بھی من ما ایسے ہی استعمال ہوتے ہیں، یعنی ان کی حالت ایسی ہی رہتی ہے، تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ من ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ما جو ہے یہ غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مطلب من جو ہے وہ عاقل لوگوں کے لیے جب اسم موصول استعمال ہوگا تو من استعمال ہوگا، جب غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوگا تو ما استعمال ہوگا۔ مثال دیکھیں گے، مثال میں آپ خود ہی سمجھ جائیں گے اس بات کو۔ کہتے ہیں اکرمت من جاؤنی، میں نے عزت کی جو میرے پاس آئے۔ تو آنے والے ذوی العقول ہیں، اشخاص ہیں، لوگ ہیں، لہٰذا من استعمال کیا۔ اور اگلی مثال، اشترا زید مشترہ بکر، زید نے وہ چیز خریدی جو بکر نے خریدی۔ تو خریدی جانے والی چیز کوئی چیز ہے، غیر جاندار ہے، غیر ذوی العقول ہے، بھلے جاندار ہو لیکن غیر ذوی العقول ہے، تو اس صورت میں اس میں ما کو استعمال کیا۔ اسی طرح ایون اور ایتن بھی اسم موصول ہیں، جس طرح سے من اور ما اسم موصول تھے اسی طرح ایون اور ایتن۔ اصل میں ایون ہی ہے، یہ مؤنث اس کا ورژن جو ہے وہ ایتن ہے اور مذکر ایون ہے۔ تو ایون اور ایتن جو ہیں یہ بھی جو ہے کیا کہتے ہیں اسم موصول ہیں، لیکن ایون اور ایتن جو ہیں یہ مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں لیکن ایون مذکر کے لیے اور ایتن مؤنث کے لیے ہے، جیسے جاء ایہم ہوا عالم۔ اب اس مثال کے اندر دیکھیے، آپ پچھلی مثال میں آپ موصول اور صلے کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، جیسے مثال تھی نا جاء الذی نصرہ۔ اب اس مثال کے اندر الذی اس میں اشارہ تھا، نصرہ ایک جملہ تھا۔ تو یہاں پر جو مثال دے رہے ہیں جاء ایہم ہوا عالم، اس میں ایو اس میں موصول ہے اور ہم اس کا مضاف الیہ ہے جس کا صلے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔
ایہم جو ہے اس مثال کے اندر ایو مضاف یہ جو ہے یہ اسم موصول ہے اور ہم کا صلے کے ساتھ تعلق نہیں، ہم کے علاوہ پورا بقیہ ایک جملہ آگے آئے گا جو اس کا صلہ بنے گا. جیسے ہوا عالم ہے تو ہوا جو ہے یہ مبتدا اور عالم خبر یہ مل کر پورا صلہ بنے گا. اس کا ایہم کی ہم ضمیر کے ساتھ تعلق نہیں تھا. تو جا ایہم ہوا عالم میرے پاس وہ آیا جو عالم ہے. اسی طرح جاءت ایتہن ہے عالمتن، میرے پاس وہ آئی کہ جو عالمہ. جا ایہم ہوا عالم وہ آیا جو عالم ہے، اور وہ عورت آئی کہ جو عالمہ ہے. میرے پاس نہیں ہے، میں نے سمجھا جا انی ہے. بہرحال تو یہاں پر آپ نے دیکھ لیا کہ اس میں موصول جو ہے وہ ایون اور ایتن ہے، جبکہ ہم ضمیر اور یہن ضمیر مؤنث کے لیے ہن اور مذکر کے لیے ہم، یہ اس کا آگے صلے کے ساتھ تعلق نہیں ہے. صلہ جو ہے وہ ہیا سے شروع ہو رہا ہے اور پیچھے والے میں جملے میں ہوا سے شروع ہو رہا ہے. اچھا، اس بات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے آگے، کیونکہ اس کے قواعد میں اس بات کی وضاحت ہوگی مزید. کہتے ہیں صلہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے. صلہ ہمیشہ جملے کا مراد یہ ہے کہ وہ جملہ تامہ ہوتا ہے، شبہ جملہ نہیں ہوتا، جملہ ہوگا، مکمل جملہ ہوگا. اور اس میں موصول کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے. دیکھیے جو مکمل جملہ ہوتا ہے تو وہ بذات خود ایک جملہ ہوتا ہے. تو وہ جب بذات خود ایک جملہ ہوتا ہے تو وہ کسی جملے کے ساتھ اس کا تعلق اگر آپ قائم کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں نا موصول اپنے صلے کے ساتھ ملے گا، صلے کے ساتھ مل کر یہ کلام کا جز بنے گا. تو ایک مستقل جملے کو آپ کلام کا جز بنا رہے ہیں تو اس کے ساتھ اس کا تعلق بھی تو وہ قائم کرنا پڑے گا. ایسے تو نہیں اس کا وہ جز بن جائے گا. تو اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ایک ضمیر عائد کا ہونا ضروری ہے اس کے درمیان. وہ ضمیر عائد جو ہے وہ مبتدا کی طرف لوٹے گی، اپنا جس کلام کا یہ جز بن رہا ہے اس کی طرف، اپنا اسم موصول کی طرف لوٹے گی. اس میں جو ضمیر ہوگی وہ اسم موصول کی طرف لوٹے گی. اچھا، تو کہہ رہے ہیں کہ صلہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے اور اس میں موصول کے مطابق اس میں موصول کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جسے عائد کہتے ہیں. ضمیر لوٹنے والی ضمیر عائد، لوٹنے والی ضمیر. اس کے بعد کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں عائد اگر صلہ کے شروع میں ہو تو اسے صدر صلہ کہتے ہیں. یہی ضمیر جو موصول کی طرف لوٹ رہی ہے، یہ اس بات کو پختہ کر لیجئے اپنے دماغ میں. اصل میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ طالب علم جو ہوتا ہے وہ ضمیر ڈھونڈتا ہے، یہ نہیں ڈھونڈتا کہ وہ موصول کی طرف لوٹ بھی رہی ہے کہ نہیں رہی. اگر ضمیر موجود ہو شروع کے اندر، جملہ صلہ جو بن رہا ہے اس کے شروع میں ضمیر ہو لیکن وہ موصول کی طرف نہ لوٹ رہی ہو، موصول کی طرف کوئی اور ضمیر لوٹ رہی ہو، تو اس کو صدر صلہ نہیں کہیں گے. عائد اگر صدر صلہ اگر شروع میں آ رہی ہو، اگر وہ ضمیر کے جو موصول کی طرف لوٹ رہی وہ شروع میں آ رہی ہو تو تب اسے صدر صلہ کہیں گے. تو یہ صدر صلہ کی پہچان ضروری. اچھا، صلے کے شروع میں آ رہی ہو تو صدر صلہ کرائے گی. اب 2 نمبر پوائنٹ کے اندر آپ کو پچھلی دونوں وضاحتیں جو ہیں ان کا فائدہ حاصل ہوگا. وہ کیسے؟ کہتے ہیں ایون اور ایتن مورب ہیں، یہ ہم نے پیچھے دیکھا. اچھا، مگر جب یہ مضاف ہو کر استعمال ہوتے، پیچھے ہم نے دیکھا ان کو. جب یہ مضاف ہوں اور ان کا صدر صلہ محذوف ہو تو ان کو مبنی بر ضم پڑھنا بھی جائز ہے. کیا بات کی انہوں نے؟ 2 شرطیں بیان کی. ایک یہ کہ مضاف ہوں، اور دوسری کیا ہے کہ ان کا صدر صلہ محذوف ہو، موجود نہ ہو، تو اس صورت میں اس کو مبنی بر ضم پڑھنا بھی جائز ہے. مثال دے رہے ہیں رأیت ایہم عالم. اب جب یہ مثال پیش کی جاتی تو ہمارے طلبہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بھئی ہم ضمیر تو موجود ہے، محذوف کیسے؟ بھائی یہ پچھلی اپنا وضاحت میں عرض کر چکا کہ ہم ضمیر جو ہے یہ ایو کا مضاف الیہ ہے، اس کا صلے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. صلہ اس کے بعد شروع ہوگا. یہ پیچھے جو میں نے عرض کیا تھا نا، یہ صلہ اس کے بعد شروع ہوگا. اس کو بات کرنے کا مقصد یہی تھا کہ لوگ اس کو صلے میں شامل کر لیتے ہیں، اس کا صلے کے ساتھ تعلق نہیں ہے. ایہم ہے پورا، اس کے بعد سے صلے نے شروع ہونا ہے. اب اس کے بعد ایک ایسی ضمیر ہونی ضروری تھی کہ جو اپنا اس کی طرف لوٹتی، اس میں موصول کی طرف. تو وہ ضمیر اب موجود نہیں ہے، وہ شروع میں تھی، وہ موجود نہیں ہے، تو صدر صلہ محذوف ہوا. وہ شروع میں تھی تو صدر صلہ ہوئی. اب صدر صلہ وہ معذوف ہے، تو صدر صلہ جب معذوف ہو تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ مبنی بر ضم ہوتا ہے. تو اس وقت مبنی بر ضم اس کو پڑھنا جائز ہے. تو اس میں رأیت ایہم ہوا عالم، ایہم عالم جو ہے اس مثال کے اندر آپ دیکھیں تو را فعل ہے، تو ضمیر اس کا فاعل ہے. تو ایو جو ہے یہ اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر یہ جملہ اپنا جو ہے صلے سے مل کر مکمل یہ رأیتو کا مفعول بھی بن رہا ہے. تو اس صورت کے اندر ایو پہ نصب ہونی چاہیے تھی، کیونکہ مفعول حالت نصبی کو چاہتا ہے. تو ایہم ہونا چاہیے تھا، لیکن ایہم نہیں، ایہم ہے. اسی طرح
مررتو بأیہم ہوا عالم، اب اس میں بأیہم دونوں طرح سے پڑھنا جائز ہے، لیکن ایہم کس طرح میں پڑھنا جائز ہے کہ با جار ہے، با جار جر دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود ایو پڑھیں گے، ایی نہیں پڑھیں گے، کیوں کہ صدر صلہ محذوف، صدر صلہ جب محذوف ہو تو اس وقت اس کو مبنی پڑھنا بھی جائز ہے، تو مبنی بردم بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو ہم۔ 3 نمبر پوائنٹ یہ ہے، کہتے ہیں کہ اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر صفت، فاعل، نائب الفاعل، مفعول، مبتدا، خبر اور مضاف الیہ وغیرہ بنتے ہیں، یہ سب چیزیں بن سکتے ہیں۔ تو اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر صفت بھی بن سکتا ہے، یعنی اس سے پہلے موصوف ہوگا، یہ اس کے اپنے صلے سے مل کر صفت بنے گا۔ فاعل بن سکتے ہیں، یعنی اس سے پہلے فعل ہوگا تو یہ اپنے صلے سے مل کر فاعل بن سکتے ہیں، جیسے پہلی مثال میں تھا۔ نائب الفاعل بھی بن سکتے ہیں، پہلے فعل مجہول ہوگا جس صورت میں یہ اس کا نائب الفاعل بنے گا۔ مفعول بھی بن سکتے ہیں، پہلے فعل ہوگا جس کو فاعل حاصل ہو گیا، یا شبہ فعل ہے جس کو فاعل حاصل ہو گیا اور مفعول کی حاجت ہے تو یہ مفعول بھی بن سکتا ہے۔ مبتدا بھی بن سکتا ہے، یہ اپنے موصول اور صلے سے مل کر مبتدا بھی بن سکتا ہے۔ اسی طرح موصول صلے سے مل کر پہلے خبر موجود ہے تو یہ اپنا مبتدا موجود ہے تو یہ اس کی خبر بن جائے گا۔ اسی طرح مضاف الیہ بھی بن سکتا ہے، پہلے مضاف موجود ہے۔ ہر ایک کی مثال یہاں پر استاد صاحب نے بیان فرمائی ہے۔ کہتے ہیں فاز الولد الذی اجتہد، اب اس مثال کے اندر الولد جو ہے یہ فازہ کا فاعل ہے، تو الذی اجتہد جو ہے یہ موصول اپنے صلے سے مل کر یہ الولد جو ہے اس کا فاعل اس کی صفت بنے گا، تو یہ صفت کی مثال ہو گئی، اور صفت بننے کے بعد یہ صفت جو ہے وہ اس کا موصوف جو ہے اس کا فازہ کا فاعل بنے گا۔ اسی طرح جاءت التی فازت، اب اس مثال کے اندر جاءت فعل ہے اور التی فازت جو ہے یہ اس کا فاعل بن رہا ہے۔ اسی طرح اکرم الذین جاؤ، اکرم فعل مجہول ہے تو الذین جاؤ یہ اس کا اگر یہ معروف ہوتا تو فاعل بنتا، اب یہ اس کا نائب الفاعل بن رہا ہے۔ نصرت الذی ہوا مظلوما، اب نصرت الذی ہوا مظلوما میں نصر فعل تو ضمیر اس کا فاعل ہے تو اس کو مفعول بہ کی حاجت ہے، تو الذی ہوا مظلوما کیونکہ یہ فعل متعدی ہے تو اس کا مفعول بہ کی حاجت ہے، تو الذی ہوا مظلوما اس کا مفعول بہ بنے گا۔ الذی ہوا شاعر خالد، اب اس مثال کے اندر الذی ہوا شاعر، وہ جو شاعر ہے، خالد وہ خالد ہے، یعنی جو شخص شاعر ہے نا وہ خالد ہے، تو ہم شاعر جو شخص ہے اس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ اس کو خالد کہتے ہیں، اس کا نام خالد ہے۔ تو یہاں پر الذی مبتدا بن رہا ہے اپنے موصول اپنے صلے سے مل کر، اور خالد جو ہے یہ اس کی خبر بن رہا ہے۔ یہ خبر بن رہا ہو اس میں اس میں موصول اور مبتدا پہلے موجود ہو اس کی مثال، اور مضاف بن رہا ہو اس کی مثال، مضاف الیہ بن رہا ہو اس کی مثال، دونوں کی مثال نہیں دی ہے، مشق میں انشاءاللہ اس کی مثال آ جائے گی۔ مشق اور اس میں موصول کے ترجمہ کرنے کا طریقہ دونوں کو انشاءاللہ عز و جل ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ یہاں پر ہم اس ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں۔ کسی قسم کا سوال، کوئی کسی قسم کی بات پوچھنی ہو تو ڈسکرپشن میں موجود واٹس ایپ کا نمبر ہے، اس پہ آپ رابطہ کر کے میرے سے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔